اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز معقر علماء کرام، علماء دین، نوجوانان ملت، الحمدللہ حضرات کے سامنے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ بس دو چار باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ویسے یہ باتیں جمعے میں بھی آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ وقف کا معاملہ شریعت محمدیہ سے پہلے نہیں تھا۔ سب سے پہلے وقف مسجد قباء کے لیے کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے خرید کر وہ زمین مسجد قباء بنائی۔ اس کے بعد دوسرا وقت مسجد نبوی کا ہے۔ آپ علیہ السلام کے اس عملی نمونے پر صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر نماز میں کسی قسم کا خلل ہو گیا، نبی اللہ یہ بات وقف ہے اللہ کے لیے۔ اس سے پہلے کبھی وقف تھا ہی نہیں، یہ چلتا رہا یہاں تک کہ اتنا عام ہوا کہ حکومت وقت کو اس پر روک لگانی پڑی کہ بس بھائی، یہ قانون بنانا پڑا، اگر کوئی وقف کرنا چاہتا ہے تو وہ حکومت کے دفتر میں آ کر کے بات کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے میں رفاع عام کے لیے آپ کی امت کو ایسا جذبہ پیدا کیا۔ یہ امت اخوت اور بھائی چارگی کی امت ہے، امت صرف اپنے اپنے معاملے کی نہیں، لیکن آج تو ہمارا اپنا مسئلہ ہو، حلال ہو حرام، اس میں سوچنے کو تیار ہے۔ یہاں تک تیار کیا گیا اخوت کے معاملے کو، اگر 4 بیوییں ہیں، 3 کو طلاق دے کر 3 کو دوسروں کے نکاح میں دے دیا گیا، مکان دوسروں کو دے دیے گئے۔ یہ بھائی چارگی، اخوت اور ہمدردی کا دین ہے۔ ایک عورت حکومت اسلامیہ میں کچھ رقم، کچھ جائیداد وقف کرنا چاہتی ہے، یعنی مذہب اسلام کہاں تک سوچتا ہے، جانوروں تک کو بھی نفع پہنچانے کی اس مذہب میں گنجائش ہے۔ جانور کو بھی تکلیف نہیں، کیڑوں مکوڑوں کو تکلیف نہیں۔ اگر آپ تفصیل میں جائیں گے، آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کا کھانا کھانا بھی صدقہ بن سکتا ہے۔ فرمایا دسترخوان کو ایسی جگہ جھٹکو جہاں کیڑوں مکوڑوں کے کام آ جائے۔ جس مذہب میں کیڑے مکوڑوں کا مقام ہو تو وہاں انسانیت کو تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ ہڈی ایسی جگہ ڈالو دوسری مخلوق تمہارے دوسرے بھائی استعمال کر لیں، اور اگر ان کے کام کی نہیں تو کتے بلی استعمال کر لیں۔ یہ مذہب ہے ہمارا۔ حقیقت میں مذہب اسلام پر عمل کرنے میں دنیا میں بھی نفع، آخرت میں بھی نفع، یہاں بھی سرخ روئی، آخرت میں بھی سرخ روئی۔ تو عورت وہ وقف کرنا چاہتی تھی، وہ بات بتانا چاہتا ہوں میں۔ وہاں جب بات رکھی گئی، علماء میں بات آئی، اس وقت جو بڑے محدث تھے انہوں نے فرمایا کہ اس وقت تمام شعبے مکمل ہیں، بیماروں کے لیے دوائیوں کے لیے انتظام ہے، اس کے لیے وقف ہے، کفن دفن کے لیے وقف ہے، غریبوں کے لیے مکانات بنانے کے لیے وقف ہے، یعنی تمام شعبے پر ہیں۔ مسجدوں کا شعبہ بھی پر ہے، مدرسوں کا شعبہ پر ہے، تمام شعبے پر ہیں۔ مشورہ یہ دیا گیا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں باہر سے سردی کے موسم میں ایسی جگہ سے جہاں بالکل -ڈگری سانس لینے کے لیے ہوا نہیں رہتی، بالکل بھی ختم ہوتی ہے، تو وہاں سے ہجرت کر کے پرندے آتے ہیں، تو ایسا کیا جائے کہ ان پرندوں کے لیے کچھ دانے پانی کا انتظام کر دیا جائے۔ یہ مذہب ہے ہمارا، یہ دین ہے ہمارا۔ اور دوسرا یہ مشورہ دیا گیا کہ ایک شعبہ خالی ہے، بہت سارے شہروں میں گندا پانی نکلنے کے لیے یا بارش کا پانی نکلنے کے لیے انتظام ہے، لیکن بہت سے گاؤں میں، شہروں میں نہیں، تو وہاں نالیاں اور راستے بنا دیے۔ یہ ہمارا دین اور مذہب۔ تو یہ وقف جو ہے اتنا عام ہوا کہ ہمارے بادشاہوں نے، نوابوں نے، ہمارے بڑوں نے جائیداد وقف کر دی۔ حقیقت میں جو علماء فرما گئے ہیں کہ اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا، اگر ہوتا تو آج ہمیں مسجدوں کے دروازوں پر شادی کے لیے، بیماری کے لیے، کپڑے لتے کے لیے، کرایہ بننے کے لیے، کرنٹ بل ادا کرنے کے لیے ہماری ماں اور بہنیں بھیک نہ مانگتی۔ ہم سے غفلت ہوئی ہے، ہم بہت بڑے غفلت میں ہیں۔
مسلمان غافل نہیں، مسلمان کو تو اللہ نے زندہ بتایا، یہ تو امام تھا، آج مقتدی بنا بیٹھا ہے۔ تھوڑی تھوڑی رقم لے کر کے، پانی پت میں میرا اکثر جانا ہوتا ہے، وہاں کے جو ذمہ دار ہیں اوقاف کے، تھوڑی تھوڑی قیمت لے کر کے زمینیں انہوں نے فروخت کر دی، اور جمعیت العلماء اپنی مساجد کو، اپنے مدرسوں کو پیسے دے کر کے واپس لے رہے ہیں۔ مولانا افتخار الحسن افتخار الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کام کیا ہے ہریانہ پنجاب میں، وہ ساری مساجد کو، حالانکہ خود ہماری جائیداد ہے لیکن پیسے دے کر کے واپس لینا پڑا۔ تو یہ وہ اوقاف کی حفاظت، اس میں حقیقت میں حکومت یہ چاہتی ہے، گوبر کے اوپر سونے کا ملمہ کر کے یہ چاہتی ہے کہ اس میں داخل ہو کر کے ہماری مسجد میں کی کمیٹی میں، ہماری عیدگاہوں میں، ہمارے اوقاف میں، ہمارے شرعی نظام میں وہ دخل انداز ہو جائے۔ تو ان کو کیا پتہ چلے گا؟ جب یہ معاملہ ہوگا تو منمانی ہوگی، مسجد مسجد نہیں رہے گی، وقت وقت نہیں رہے گا، شریعت شریعت نہیں رہے گی۔ شریعت کو سمجھنے والے تو والراسخون فی العلم ہے، تو اس لیے یہ جو بھی عمل دخل غلط طریقے سے ہوتا ہے، علماء کی کمیٹی جماعت ہے، جمعیت العلماء بھی ہے، اور یہ مسلم پرسنل لا بورڈ بھی ہے، یہ تحفظ شریعت بھی کرتا ہے، تحفظ اوقاف بھی کرتا ہے۔ اس میں ہمیں اٹھنا پڑے گا، جنگ نہیں کرنی، بلکہ یہ خاموش مظاہرہ ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے کمی سے نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ہماری قربانی ہوگی اور اللہ کے لیے قربانی ہوگی، اس لیے کہ وقف کا مالک اللہ ہے۔ تو کم از کم اتنا تو کر لیں، اس میں بھی بزدل ہو جائیں گے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ چند ٹکے خرچ کر کے بنگلور پہنچ کر کے اس ہم مظاہرے میں حصہ لیں کہ یہ ہماری زمین پر قبضہ ہے، یہ ڈاکہ ہے، اور یہ راستہ بھی ہم نے کھولا۔ مثال ایسے سمجھے، کوئی آدمی ہمیں یہ کہنے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کسی کے یتیم بچے ہو جائیں، اور عورت بھی بیوہ ہو جائے، اور اس کی جائیداد مال بہت سارا ہو، اور ان کے دوسرے رشتہ دار بھی ہوں، چچا تایا وغیرہ سب ہو، اور کوئی کہنے لگے بھائی میں ان بچوں کی بھی کفالت کروں گا، اس عورت کی بھی کفالت کروں گا، اس جائیداد کی بھی حفاظت کروں گا، تو وہ صحیح کرے گا؟ اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہو رہا ہے، ہمارے رہتے ہوئے غیر ہماری وقف کی جائیدادوں کی حفاظت کے نام پر، اور جو قانون اس میں پاس کرنے چاہتے بہت خطرناک ہے، وہ ہماری جائیدادوں کو غصب کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے علماء کو امام اور مقتدی سمجھ کر ان کے پیچھے جا کر جیسا وہ لائحہ عمل تیار کریں اس کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے۔ اس کے لیے پورے ملک کی سطح پر یہ آواز لگائی جا رہی، بیداری پیدا کی جا رہی، سوتوں کو جگایا۔ الحمدللہ ہم مرے نہیں، سو رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں جگایا جا رہا ہے۔ یہی ہے مقصد ان بیان کا، تقاریر کا، واعظ و نصیحت کا، اور جمع ہونے کا، حضرات کو تکلیف دینے کا، جمع کرنے کا۔ اس لیے اس وقت اس کی بہت اہم ضرورت ہے، اور اس کو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے فرض ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے کریں گے۔ تو اس کے لیے 24 تاریخ کو ہمارے علماء نے بڑی تفصیلی بات کی ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے کہا گیا بھائی تو بھی چند بات کہہ دے۔ ہم تو اصل میں سننے آئے تھے ان حضرات، تو ہم نے سنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے رب کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ رب کریم ہمارے علماء کرام یہاں جمع ہو کر انہوں نے جو اپنے قیمتی وقت کو نکال کر سفر کر کے ہمارے پاس آئے ہیں، اور جو قیمتی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائی ہیں، رب کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اوقاف کی زمینوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو نے اس دین کا اور اس دین پر چلنے والوں کا یا اللہ حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، وَأَنْجِزْ وَعْدَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ رب کریم تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جیسا قرآن کو تو نے نازل کیا، قرآن کے ایک ایک نقطے کی حفاظت ہے، قرآن پر چلنے والوں کی حفاظت کا بھی تو نے وعدہ فرمایا۔ رب کریم امت اس وقت بڑی کرب و بے چینی میں گرفتار ہے، اے مولا حفاظت کے انتظامات فرما۔ یا اللہ تو ہم سے بہت ناراض ہے، ہم سے ہم عمل میں ہر قانون میں کوتاہی ہو رہی ہے دین اور اسلام کے، مولا ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ یا اللہ سب کو تیرے لیے قبول فرما دے، تیرے کام کے لیے، تیرے دین کے لیے قبول اور منظور فرما دے۔ رب کریم جہاں جہاں بھی خانہ جنگی ہے، خانہ جنگی کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ غزہ فلسطین کے مسلمان بے بس، بے کس، مجبور، محصور، زخمی، بے سر و سامان، یا اللہ لاکھوں ٹن بارود ان پر گرا دیا گیا۔ یا اللہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جام شہادت نوش کر چکے ہیں،
یا اللہ عرض مقدس کو بچانے کے لیے، بیت المقدس کو بچانے کے لیے یا اللہ سینکڑوں سال سے قربانی دے رہے ہیں، یا اللہ ان کی قربانیوں کا یا اللہ ان کی شہادت کی خون کی علاج فرما کر فتح مبین عطا فرما۔ یا اللہ یہود و نصارہ کفار و مشرکین جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں، اگر ان کے مقدر میں ہدایت دے دے، ورنہ ایسے ظالموں سے تمام دنیا کی سرزمین کو پاک اور صاف فرما دے۔ یا اللہ اس حکومت کو آئین کے مطابق حکومت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انصاف پسند یا اللہ عادل حکمراں متعین فرما دے، ظالمین کے ہاتھوں سے ملک کی باغ ڈور کو چھین لے۔ یا اللہ ہمارا وطن عزیز ہے، ہمارے علماء نے ہمارے بڑوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنے خون سے اسے سینچا ہے۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کے ایک ایک انچ زمین کی حفاظت فرما لے۔ الہ العالمین آئین کی حفاظت فرما، قانون کے مطابق حکومت کرنے والے پیدا فرما دے۔ رب کریم ہماری مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں مرکزوں کی حفاظت فرما، اوقاف کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تحفظ شریعت کے علماء جو یہ بیڑا اٹھا کر چلے ہیں ان کی حفاظت فرما، اور ان کی آوازوں میں وہ کڑک اور گرج پیدا فرما کہ حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ آ جائے۔ رب کریم بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کے قرضوں کو دروا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، پلہ پسارے بیٹھے ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، تیرے فضل کے امیدوار ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے بڑوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس مسجد کو قبول فرما لے، اس کے بنانے والوں کو قبول فرما لے، اس کے بنانے والے تیار کرنے والے روز اول سے اب تک جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اس وقت کے ذمہ داروں کو قبول فرما لے، جنہوں نے اس پروگرام کی ذمہ داری نبھائی ہے یا اللہ بہتر سے بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما دے۔ حاضرین مجلس کی تمام جائز تمنا مرادوں اور ارادوں کو تیرے علم کے مطابق تیرے حبیب کے صدقے میں پورا فرما دے۔ ہمارے کہنے سننے مانگنے کو یا اللہ بے حد قبول فرما دے، کہنے سننے مانگنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل دعانا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وآل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر